اس کی بھابھی کہنے لگی وہ تو تم روز ہی مارتے ہو، یا تو یہ وہاں تم لوگوں کے گھر میں پائی جاتی ہے یا تم دونوں یہاں ہوتی ہو۔ بہرحال اپنی سہیلی کو مبارکباد دو، رشتہ پکا ہو گیا اس کا شارم کے ساتھ۔ وہ مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی بلکہ ایسے کرنا، یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا، اسے تیار کر دینا، رات کے 8 بجے میرے گھر والے شارم کے ساتھ آ رہے ہیں، چھوٹی سی منگنی کی تقریب ہے، باقی شادی تبھی ہوگی جب یہ M.Com کمپلیٹ کر لے گی۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلی گئیں اور ہم لوگوں کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اگر وہ لڑکا یہاں آ گیا تو نور کی منگنی تو ٹوٹے گی، اور اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو… حریم کہنے لگی کہ اب ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ یہاں آ کے جاوید بھائی سے سچ کہہ دے تو شامت نور کی آتی ہے۔ حریم کہنے لگی کہ ہم کل جائیں گے، اور کنزا تمہیں مضبوط ہو کے اس سے بات کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا میں کیا بات کروں گی اور میں کیوں بات کروں؟ نہ مجھے جانا ہے نہ مجھے کسی سے بات کرنی ہے۔ یہ سارا رائتا نور کا پھیلایا ہوا ہے، یہ جائے گی، یہ اس کے پاس بیٹھے گی اور یہ اس سے کہے گی کہ اس نے اس سے بات کی تھی۔ بات کرنے والی میں نہیں تھی۔ تم لوگ مجھے بالکل بھی مت گھسیٹنا، سمجھی نا تم دونوں؟ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، میں تو ویسے بھی ان تینوں میں زیادہ ڈرپوک تھی۔ حریم کہنے لگی نہ تو وہ نور سے بات کرے گا نہ میری بات پہ یقین کرے گا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، لیکن کنزا بات تمہیں کرنی پڑے گی۔ دیکھو اگر یہ لڑکا گھر آ گیا تو بہت برا ہوگا، اتنی خرابی پیدا ہو جائے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم تینوں کے نام آئیں گے، کیونکہ یہ لڑکا ہیکر ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس تمہاری تصویر ہے کنزا۔ میری تو حریم کی باتیں سن کے جان نکلنی شروع ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ دیے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں خواہ مصیبت میں پھنس رہی تھی، نہ میں 3 میں تھی نہ 13 میں۔ اس لڑکے سے بات چیت کا سلسلہ نور کے ساتھ تھا، شرارت حریم نے کی تھی اس کی تصویر منگوانے والی، اور ساری گڑبڑ اسی سے ہوئی، اور میں تو کسی چیز میں تھی ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے میری تصویر دیکھی، اسے میں اچھی لگ گئی تو وہ میری زندگی اجیرن بنا دے گا؟ کیوں بنا دے گا؟ مجھے یوں روتا دیکھ کے نور بھی رونے لگی۔ حریم کہنے لگی یہ تم دونوں اپنا رونا دھونا بند کرو، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم کنزا؟ پلیز تم نے ہمت دکھانی ہے، سمجھی نا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی تو پھر وہ گھر پہ آ جائے گا، اور پھر جو کچھ ہوگا تم اچھے سے جانتی ہو۔ تمہاری تصویر اپنی تصویر کے ساتھ دکھا کے وہ کیا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو تم اسے بڑے پیار سے بات کرنا، اپنی تصویر ڈیلیٹ کروانا، اس سے وعدہ لینا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے ہر جگہ سے تمہاری تصویر ختم کرے گا۔ دیکھو تھوڑا سا ڈرامہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اور اگر وہ رشتہ لے کے آ گیا اور اس نے میرے والدین سے کہہ دیا؟ کہنے لگی تب تک ہم سارے ثبوت اس سے پیار محبت کے ختم کروا چکے ہوں گے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، بلیو می، لیکن دیکھو تمہیں تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ تو تم مجھ سے کہہ رہی ہو نا حریم، میرے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اس شخص کا نام سن کے چھوٹ رہے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں، اور اس کے سامنے بیٹھ کے مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک لفظ بھی بول پاؤں گی، اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ ڈرامہ کروں، اور وہ بھی محبت کا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ مجھے نہیں کرنا ایسا کوئی بھی ڈرامہ۔ اور سوچو کہ اگر ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ بدنام تو میں ہو جاؤں گی نا۔ نور کا کیا؟ یہ تو شارم سے منگنی کر کے اس سے شادی کر کے عزت کی زندگی جیے گی، اور میں اتنا بڑا رسک کیوں لوں؟ میں یہ نہیں لے رہی، مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ حریم کہنے لگی چلو مان لیا کہ ہم نہیں جاتے، اور اگر وہ نور کے بجائے تمہارے گھر پہ آ گیا، تمہاری تصویر چچا جان کو دکھا دی تو کیا ہوگا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ کوئی بھی جھوٹ بول دے گا، کچھ بھی کہہ دے گا، تم کیا کر لو گی؟ اس کے پاس تمہاری تصویر ہے، تم تب بھی پھنس سکتی ہو جب تم نہیں جاؤ گی۔ یہ ایک چانس ہے ہمارے پاس۔ دیکھو فون پہ بات نور کرے گی، اور اس سے مل کے کسی نہ کسی طریقے سے بس ایک بار ہماری وہ تصویر ڈیلیٹ تم کروا دو، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ نور کہنے لگی اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، لیکن وہ مجھ سے موبائل پہ ہی بات کرتا تھا، لیپ ٹاپ سے نہیں کرتا تھا۔ حریم کہنے لگی تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، یعنی اس کا سارا ڈیٹا اس کے موبائل میں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ دیکھو اگر تم چاہو تو ہم بال بال بچ سکتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ حریم نے مجھے راضی کر ہی لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل کانپ رہا تھا۔ آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں پھنس گئی تو میں کیا کروں گی۔ پوری رات مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اور میں جانتی تھی کہ نور اور حریم کی حالت بھی مجھ سے کچھ الگ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم لوگ ایسی لڑکیاں نہیں تھیں، نہ ہی ہمیں ایسی چالاکیاں آتی تھیں۔ اور وہ لڑکا بہت ہوشیار تھا، پتہ نہیں کیوں اس سے ملاقات کا سوچ سوچ کے میرے دل کو غم سا آ رہا تھا، میرا دل ڈوب سا رہا تھا۔
اگلے روز واقعی ہماری اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم یونیورسٹی جاتے، اور میں تو بالکل بھی نہیں جاتی کیونکہ وہ ضرور آتا اور میں اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح ہی صبح حریم میرے پاس آئی، کہنے لگی چلو نور کے گھر چلتے ہیں اور شاپنگ کا بہانہ بنا کے اسے بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بی بریو۔ میں نے کہا تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے، میرے لیے بی بریو ہونا آسان نہیں ہے۔ تم جانتی ہو نا میں لڑکوں سے بات کرتی ہی نہیں ہوں، میں نے کبھی کی ہی نہیں ہے، اور پھر کسی لڑکے کے سامنے یوں بیٹھ کے بات کرنا، مجھے سوچ سوچ کے کچھ ہو رہا ہے۔ حریم کہنے لگی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کھا نہیں جائے گا تمہیں، پبلک پلیس پہ ہم مل رہے ہیں، کسی اکیلے کمرے میں نہیں مل رہے، اتنی جرت نہیں ہے اس میں۔ میں نے کہا اس کی کتنی جرت ہے یہ تم مجھ سے فون پہ بات کر کے سن چکی ہو، جس طرح سے وہ تمہیں دھمکیاں دے رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، اور مجھے اس سے اچھا خاصا ڈر لگ رہا تھا۔ حریم کہنے لگی ہم وہیں ہوں گے، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ وہ مجھے نور کے گھر لے گئی، اس کی بھابھی سے ہم نے یہی بہانہ کیا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے تاکہ نور کی منگنی پہ ہماری تیاری ادھوری نہ رہ جائے۔ بہرحال ہم تینوں بازار چلی گئیں اور وہاں سے ریسٹورنٹ چلی گئیں۔ ٹھیک 5:15 پہ ہم لوگ ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ جیسے ہی ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا، وہ نوجوان پینٹ کے ساتھ میرون شرٹ پہنے اچھا خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا، خوبصورت تھا، خوش شکل تھا، اچھی خاصی اس کی ہائٹ تھی۔ ہم تینوں کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں اس کی میری طرف ہی تھیں اور میری جان نکل رہی تھی۔ حریم نے مجھے ایک کندھا مارا، کہنے لگی جاؤ۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ بھی میرے ساتھ بیٹھو۔ نور کہنے لگی دیکھو ہم نہیں بیٹھ سکتے، تم جاؤ، بس ہم تمہارے قریبی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے۔ میں خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کی ٹیبل تک گئی، وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ ہیلو۔ میں نے کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بھی میرے سامنے بیٹھ چکا تھا، کچھ نروس وہ بھی لگ رہا تھا، اور میں تو اچھی خاصی بدحواس تھی۔ کہنے لگا کیا لیں گی آپ؟ جوس، کولڈ ڈرنک، کافی، چائے؟ میرا جی چاہا زہر منگوا لوں، کیونکہ جو حرکتیں وہ کر رہا تھا جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ زہر کھا کے مر ہی جاؤں۔ میں نے کہا جی نہیں شکریہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کہیے آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ مجھ سے کہنے لگا کیا بات کرنی تھی؟ میں تو آپ کو بس اپنے روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں مسٹر طاہر، نہیں جی نہیں، میرا نام کامیار ہے، کامیار سکندر، میں BBA کے فائنل سیمسٹر میں ہوں، بس کچھ ہی دنوں میں میرے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مجھے 2 سال کے لیے UK جانا ہے فردر اسٹڈیز کے لیے، اور پھر وہاں سے آتے ہی میرا شادی کا ارادہ ہے۔ بابا کا اچھا خاصا جمع جمایا بزنس ہے، اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں، بڑے بھائی شادی شدہ ہے، میری ایک بڑی بہن بھی ہے، میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے چھوٹا بھی ہوں اور اپنے گھر والوں کا لاڈلا بھی ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہنے لگا کوئی اپنے بارے میں ایک خوبصورت لڑکی کو یہ سب کچھ کیوں بتاتا ہے؟ آپ کو میرے بارے میں اور کچھ بھی جاننا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں میں جانتا ہوں آپ کشمالہ نہیں ہے، آپ کنزا ہے۔ میں نے کہا میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس سے آپ نے بات کی تھی، آپ سے بات کوئی اور لڑکی کرتی تھی۔ کہنے لگا واٹ ایور، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھ سے فون پہ بات کون کرتا تھا، فی الحال تم میرے سامنے ہو۔ تمہاری تصویر جب میں نے دیکھی تھی تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ جو مجھ سے بات کرتی ہے وہ تم ہو، تو مجھے محبت تم سے ہوئی، تمہاری تصویر دیکھ کر ہوئی۔ بات تم کرو یا تمہاری کوئی دوست، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہو سکتا ہے تم تینوں دوستوں نے مل کے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا ہو، کوئی شرارت کی ہو، لیکن بہرحال شروعات تم لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی، اور میں اب تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں کنزا۔ میں نے کہا کیا ایک شخص کا چاہنا کافی ہوتا ہے؟ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور میری جو دوست آپ سے بات کرتی تھی اس نے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ صرف دوستی کرنا چاہتی ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ کہنے لگا تو میں نے تو دوستی کی تھی، لیکن تمہاری تصویر دیکھنے کے بعد تم سے محبت ہو گئی، اور بہت شدت سے ہوئی۔ دیکھو میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہنے لگا اس بات کا عملی ثبوت تو شادی کے بعد ہی دے سکتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں سچی محبت کا اس سے بڑھ کے اظہار اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن فی الحال مجھے 2 سال کے لیے UK جانا ہے، جیسے ہی میں واپس آؤں گا اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ بس یہ بتا دو کہ تمہارے گھر کے مین گیٹ کا کلر کیا ہے، بلیک یا گرے؟ میں نے کہا اگر آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت ہے، بقول آپ کے، کیا آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو پلیز آپ اپنے موبائل سے میری تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگا اس تصویر کو دیکھے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن میں دن میں کئی ہزار دفعہ تمہاری تصویر دیکھتا ہوں، ڈیلیٹ کیسے کر دوں؟ میں نے کہا آپ اسے محبت کا امتحان سمجھ لیں، آپ پلیز میری تصویر کو ڈیلیٹ کر دیں،
مجھے اس وقت اس کے موبائل سے اپنی تصویر ڈیلیٹ کروانی تھی۔ کہنے لگا یہ تو بہت کڑا امتحان مانگ رہی ہو مجھ سے۔ پھر اس نے اپنا موبائل آن کیا۔ پچھلی نشست پہ بیٹھی نور اور حریم آنکھیں جھپکائے بنا ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی تصویر مجھے دکھائی جو اس نے اپنی تصویر کے ساتھ میچ کر کے بنائی تھی۔ کہنے لگا دیکھو کتنا اچھا کپل ہے ہمارا۔ میں نے کہا اسے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اس نے میرے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ پھر ہم تینوں کی تصویر جو اس کے پاس تھی وہ بھی ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے کہا گیلری سے بھی اور ہر جگہ سے پلیز۔ وہ ہنسنے لگا۔ بہت چالاک لڑکی ہو تم۔ کہنے لگا تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری تصویر ڈیلیٹ کر دوں ہر جگہ سے؟ میں نے کہا جی ہاں پلیز۔ میں ملتجی ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ تو پھر ایک وعدہ تمہیں مجھ سے بھی کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کہنے لگا پہلے وعدہ کرو پھر میں ہر جگہ سے تمہاری تصویر ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں نے پیچھے حریم اور نور کی طرف دیکھا۔ شاید ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ کہنے لگا ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنی سہیلیوں کی طرف مت دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو۔ میری جان نکل رہی تھی۔ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، تم مجھ سے وعدہ کرو گی تو میں اپنے موبائل سے تمہاری ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دوں گا، بلکہ میں اپنے لیپ ٹاپ سے بھی کر دوں گا، کہیں کوئی تصویر نہیں رکھوں گا۔ اور ویسے بھی اگر میرے پاس تمہاری تصویر تھی بھی تو وہ صرف مجھ تک ہی رہتی، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے۔ پتہ نہیں کیوں میری نظریں بھٹک کے بار بار حریم کی طرف لوٹ رہی تھیں یا پھر نور کی طرف، کہ کاش وہ یہاں ہوتی تو مجھے یہ بتا دیتی کہ مجھے اس سے وعدہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو کنزا؟ کیا بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ؟ تمہارے سامنے ساری تصاویر ڈیلیٹ کروں گا؟ اتنی بڑی قسم کھائی ہے میں نے، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو؟ میں نے کہا ایک ایسے شخص پہ بھروسہ جو مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ میری آواز میں نمی اتری۔ کہنے لگا تم سے ملنا تھا، تم آ نہیں رہی تھی، مجھے تم سے بات کرنی تھی، اور یونیورسٹی میں بات کرنا مجھے غیر مناسب لگ رہا تھا، اور ویسے بھی یونیورسٹی سے تو میں جانے والا ہوں، بس 1 مہینے کا ہی مہمان ہوں، وہ بھی میرا پیپر دینے میں گزر جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے مل کے تفصیلی بات کر سکوں۔ اب بتاؤ وعدہ کر رہی ہو کہ نہیں؟ میں نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گی، 2 سال تم میرا انتظار کرو گی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا لیا۔ تو مسکرانے لگا۔ کیا ہوا، ہاتھ کیوں ہٹا لیا تم نے؟ میں نے کہا دیکھیں وہ کہنے لگا وعدہ کرو تم میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہو گی، وعدہ کرو کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں نے جیسے ہی حریم کی یا نور کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو کہنے لگا ادھر میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ مجھے لگا کہ وعدہ کرنے سے میری تصویریں ڈیلیٹ ہو جائیں گی، اور 2 سال کا کیا ہے، یہاں لوگ مہینوں میں بدل جاتے ہیں، 2 سال بعد تو اسے خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے میرا ہاتھ بڑی نرمی سے پکڑا تھا۔ کہنے لگا کہو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں صرف تمہاری رہوں گی۔ میں نے کہا اوکے، آئی پرومس۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے موبائل کی گیلری کھولی۔ بے شمار اس نے میری تصاویر اپنے موبائل میں رکھی ہوئی تھی جو شاید اس نے یونیورسٹی میں کھینچی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے پاس میری اتنی تصاویر ہوں گی۔ اس نے ساری ڈیلیٹ کر دی۔ کہنے لگا مجھے تمہارے وعدے پہ بھروسہ ہے، اب میں بہت بھروسے سے جا رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ جب میں واپس آؤں گا تو تم میری ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اس سے نظریں چرا گئی۔ میرا ہاتھ وہ چھوڑ چکا تھا اور اٹھ کے وہاں سے جا بھی چکا تھا۔ میں بھی کھڑی ہو گئی۔ نور اور حریم میرے پاس آ گئی۔ یہ تم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا تھا؟ میں نے اس کی ساری بات بتا دی۔ حریم کہنے لگی کہ اگر وہ بیرون ملک جا رہا ہے تو یہ تو بہت اچھا ہوا، 2 سال میں تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، یقیناً اسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ میں نے کہا پلیز اس ٹاپک کو اب یہیں ختم کرو۔ بہرحال 2-3 دن میں یونیورسٹی نہیں گئی۔ مجھے حریم کے منہ سے ہی پتہ چلا کہ وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھتا تھا، لیکن بس ایک نظر، اور پھر نظر پلٹ لیتا تھا۔ میں نے حریم سے کہا کہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی مت بتاؤ، لیکن اس کے بعد جب بھی میں یونیورسٹی جاتی تو یونیورسٹی میں داخل ہونے سے پہلے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے، حالانکہ نہ تو میرے گھر میں پردے کی پابندی تھی اور نہ ہی میں پردہ کرنا چاہتی تھی۔ میں صرف اس شخص کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ جب میں پہلے دن نقاب کر کے گئی تو نور اور حریم مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، دیکھو یہ سب کرنے سے تم خود کو اس کے سامنے کمزور ثابت کرو گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کی چپتی ہوئی نظریں جب میرے چہرے پہ پڑتی ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے، مجھے وہ بہت برا لگتا ہے۔ نور سے تو میں نے ویسے بھی بات چیت بہت کم کر دی تھی، اور اس بات کو اس نے محسوس بھی کیا تھا۔ کئی بار ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگ چکی تھی کہ کنزا مجھے معاف کر دو، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہرحال وہ میری دوست تھی اور اس کی نیت کبھی بھی میرے لیے خراب نہیں تھی، یا اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ نور کی منگنی اس کے بھابھی کے بھائی سے ہو چکی تھی، اب وہ زیادہ تر اسی سے بات کرتی تھی، لیکن مجھے کہتی تھی کہ مجھے کامیار کی کال آتی ہے لیکن میں اٹھاتی نہیں ہوں، اس کے میسیجز آتے ہیں، اسے یہ لگتا ہے کہ یہ نمبر تمہارا ہے، حالانکہ میں نے اسے بتایا ہے کہ میں اس کی دوست بات کر رہی ہوں اور یہ کنزا کا نمبر نہیں ہے۔
لیکن وہ میسج میں یہی لکھتا ہے کہ اس سے کہنا کہ اپنا وعدہ یاد رکھے۔ اس کے یہ الفاظ اور اس کا یہ جملہ سنتے ہی میرا دل کند چھری کی طرح کٹتا تھا۔ جب یہ ایک دن اتفاقاً میرا اور اس کا سامنا ہوتا تو مجھے نقاب میں دیکھ کے وہ مسکرا کے آگے چلا جاتا۔ اللہ اللہ کر کے یہ مہینہ گزرا، اس کے پیپر ختم ہو چکے تھے اور وہ جا چکا تھا۔ جس نمبر پہ وہ نور کو میسج کرتا تھا، نور نے وہ سم بند کروا دی اور نیو سم لے لی۔ اپنے میسنجر کی آئی ڈی بھی اس نے ختم کر دی، اپنا فیس بک اڑا کے وہ نئی فیس بک بنا چکی تھی۔ مکمل طور پہ کامیار سے ہمارا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ جہاں تک ہم کر سکتے تھے ہم ہر وہ کام کر چکے تھے جس سے کامیار ہم سے کوئی بھی رابطہ نہ رکھ سکے۔ ہاں بس ایک گھر تھا جس کا اسے پتہ تھا اور وہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے تھے، لیکن نقاب کی مجھے ایسی عادت پڑی کہ میں نے بعد میں اتارا ہی نہیں۔ 1 سال کے بعد نور کی بھی شادی ہو چکی تھی جو ہم نے بہت انجوائے کی تھی۔ میں کامیار کو تقریباً بھول چکی تھی۔ 4 ماہ کے بعد مدثر بھائی بھی واپس آ رہے تھے، ہمارے گھر میں بھی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ان دنوں میں حریم کو بہت تنگ کر رہی تھی۔ شاذم بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، اس لیے نور کا ہمارے گھر آنا جانا قدرے کم تو ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہر ہفتے وہ ہمارے گھر آ دھمکتی تھی اور ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ حریم بہت نخرے دکھانے لگی تھی، میں تمہاری بھابھی بن جاؤں گی تو تم پہ ظلم و ستم کروں گی، اور میں اسے کہتی کہ کان پکڑ کے تمہیں بھائی کے پاس لے کے جاؤں گی۔ یہ مت سمجھو کہ وہ صرف تم سے محبت کرتے ہیں، خونی رشتے خونی ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال 3 مہینے سر کھجانے کا ٹائم نہیں ملا۔ ایک تو یونیورسٹی کی پڑھائی، اس پہ بھائی کی شادی، اور پھر بھائی بھی میرا اکلوتا۔ میں نے بھی بہت تیاریاں کی تھی۔ شادی سے 10 دن پہلے میں ڈھولکی لے کے بیٹھ گئی تھی۔ نور بھی آ جاتی تھی۔ ان دنوں اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، شاید پریگننٹ تھی، اس لیے ڈھولکی پہ وہ بہت کم ہی آئی۔ البتہ میں اور حریم اچھی خاصی رونق لگا لیا کرتے تھے۔ ہمارے خاندان کی اور بھی بہت سی لڑکیاں آتی تھیں اور کچھ محلے کی بھی، کیونکہ ہم کئی سالوں سے اسی محلے میں رہ رہے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ ہماری مائیں بیاہ کے یہیں آئی تھیں، سارا بچپن یہاں گزرا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے مدثر بھائی واپس آئے اور پھر تو جیسے ہمارے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ بھائی کے ساتھ لگ کے پہلے تو میرے آنسو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے، میرے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارے خوشی کے موقع پہ مجھے تو لگا تھا تم بھنگڑے ڈالو گی مجھے دیکھ کے، اور تم آنسو بہا رہی ہو پگلی کہیں کی۔ میرے سر پہ چپت لگا کے انہوں نے کہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کتنے عرصے کے بعد واپس آئے؟ اور دوسری طرف حریم کی بےتابی دیکھنے کے قابل تھی۔ دل مچل رہا تھا اس کا کہ نیچے آئے اور مدثر بھائی کو دیکھ لے، لیکن تائی اماں نے اسے کمرے میں مائیوں کے نام پہ بند کر رکھا تھا۔ رات کو جب میں اس کے پاس کھانا لے کے گئی تو اس نے ٹرے پکڑ کے ایک طرف رکھ دی۔ بڑی بے وفا دوست ہو، مجھے لگ رہا ہے تم دوستی بھول گئی ہو، صرف تمہیں اپنا رشتہ یاد ہے کہ تم میری نند ہو، پورے نندوں والے کام کر رہی ہو تم۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، میں نے کیا کر دیا ہے؟ ایک تو تمہارے لیے کھانا لے کے آئی ہوں، تمہیں نا ویسے عزت راس نہیں ہے۔ حریم کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز مدثر سے کہو نا کسی بھی بہانے سے اوپر آ جائے۔ میں نے کہا جی نہیں، میرے بھائی نے جوتیاں نہیں کھانی تایا ابا سے، اوپر آ جائے، تم سے 4 دن کا صبر نہیں ہوتا ہے؟ پھر تم نے ملنا ہی ہے، بھائی سے ملتی رہنا۔ کہنے لگی میں نے بھی اسے پورے 1.5 سال سے نہیں دیکھا، زیادہ بنو مت میرے ساتھ، اس سے کہو کہ اگر وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تو یاد رکھنا شادی والے دن میں اسے لفٹ بھی نہیں کرواؤں گی۔ اس کی بات پہ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا میں تمہارا پیغام بھائی کو دے دوں گی۔ کہنے لگی ہاں کہہ دینا اسے کہ یہ دھمکی نہ سمجھے میری۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود ہی نیچے جا کے مدثر بھائی سے لڑنا شروع کر دے۔ میں نے جب اس کا پیغام مدثر بھائی کو دیا تو مسکرانے لگے، کہنے لگے یہ بات ہے، پھر تو میں بھی نہیں جاؤں گا، نہ اس سے ملوں گا نہ بات کروں گا، شادی کی رات دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا گلا دبا دے گی وہ۔ بہرحال بڑی مشکل سے میں نے مدثر بھائی کو تیار کیا اور چھت پہ بھیجا، اور حریم کو بھی میسج کیا کہ چھت پہ چلی جاؤ، تمہارے دلہے میاں تمہیں وہاں مل جائیں گے۔ بہرحال میں اپنے بھائی کی شادی کے ہر لمحے کو انجوائے کر رہی تھی۔ مہندی والے دن ہم لوگ سب ہال میں پہنچ گئے، ہم لوگ گاڑیوں سے اتر رہے تھے، سب لڑکیاں ہال کے اندر جا چکی تھیں۔ میرا دوپٹہ گاڑی کے لاک میں الجھ گیا تھا، میرے دوپٹے پہ کافی بھاری کام ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے کھینچوں اور سارا دھاگا نکلتا چلا جائے اور دوپٹے کی ساری شو خراب ہو جائے، اسی لیے میں اسی میں 5-10 منٹ الجھی رہی۔ جیسے ہی دوپٹہ ٹھیک ہوا میں نے دروازہ بند کیا اور جیسے ہی میں پلٹنے لگی میں کسی سے بہت زور سے ٹکرا گئی۔ دیکھا تو ایک نوجوان تھا، شاید وہ بھی اپنی گاڑی سے ہی اترا تھا۔ میرے یوں اچانک ٹکرانے سے وہ گرتے گرتے بچا، سفید رنگ کی شلوار قمیض میں تھا۔ کہنے لگا ارے محترمہ دھیان سے چلیں۔ میں نے کہا آپ اچانک سے سامنے آ گئے تھے، آئی ایم سوری۔ بات یوں ہی ختم ہو گئی۔ میں ہال کی طرف جانے لگی جو کہ 15-20 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ واقعی میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں کچھ دیر کھڑی ہو گئی تو وہ آگے نکل گیا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہ اسی ہال میں داخل ہوا جہاں مدثر بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ میں اندر آئی تو میری ساری کزنیں اور نور کہنے لگی تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں نے کہا بس میرا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ وہ مدثر بھائی کے گلے لگ رہا تھا اور ان سے بات کر رہا تھا، شاید ان کا کوئی دوست تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی لیکن مجھے یہ لگا جیسے میں اس کی نظروں کے احاطے میں ہوں۔ جب بھائی کے دوستوں نے ڈھول پہ بھنگڑے ڈالے تو وہ سب سے پیش تھا، حالانکہ مدثر بھائی کے باقی دوستوں کو تو میں جانتی تھی، وہ زیادہ تر میرے کزنز تھے اور کچھ ہمارے محلے کے بھی تھے، لیکن یہ لڑکا ان میں سے تو کوئی نہیں تھا، اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ بہرحال ہم لوگ واپس آ گئے۔ اگلے روز بھائی کی شادی تھی۔ صبح سے ہی گھر میں افراتفری مچی پڑی تھی۔ تائی امی کہنے لگی کہ تم حریم کے ساتھ پارلر چلی جاؤ، لیکن امی کہہ رہی تھی کہ گھر میں بہت سے کام پڑے ہیں، اس لیے حریم کے ساتھ نور چلی گئی۔ میں بارات کے ساتھ ہی ہال پہنچی تھی۔
میں مدثر بھائی کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی جب انہیں اندر لے کے جایا جا رہا تھا، اور میری والدہ مدثر بھائی کی دوسری جانب کھڑی تھی، ان کے ساتھ میرے والد کھڑے تھے۔ اچانک سے مجھے ایسے لگا کہ میرے برابر میں کوئی آ کے کھڑا ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید نور ہے۔ میرے ہاتھ میں کافی سارے گفٹ تھے جو امی نے مجھے پکڑائے تھے۔ میں نے سوچا کہ میرے برابر میں نور ہے، میں اسے یہ پکڑا دیتی ہوں، اس لیے بنا دیکھے میں نے گفٹ کے ڈبے اپنے برابر میں کھڑی نور کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ نور یہ پکڑو اور یہ کسی ٹیبل پہ رکھ دو۔ بنا دیکھے میں نے کہا، کیونکہ سامنے کھڑا کیمرہ مین مجھ سے کہہ رہا تھا پلیز آپ سامنے دیکھیے، اپنا ہاتھ خالی کریں، گفٹ کسی اور کو پکڑا دیں۔ اس کی انسٹرکشن پہ میں نے یہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ میرے برابر میں نور کھڑی ہے یا کوئی اور ہے۔ تصویریں کھینچی جا چکی تھیں، تب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی نوجوان وہی گفٹ ہاتھ میں پکڑے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں بری طرح سے نروس ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں سمجھی میری دوست میرے پاس کھڑی ہے۔ کہنے لگا یہ گفٹ کہاں رکھوں؟ میں نے کہا آپ مجھے پکڑا دیں، لیکن پتہ نہیں کافی بڑے بڑے ڈبے تھے، میں اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے جیسی گفٹ پکڑنے کی کوشش کی، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گفٹ چھوڑتا میں نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔